خدا نے یہ سکھایا کہ میں عورت میں اور سانپ میں اور عورت کی نسل میں اور سانپ کی نسل میں کیا ڈالوں گا؟ عداوت ڈالوں گا. اور جو سانپ کی نسل ہے یا جو سانپ ہے یا عورت کی جو نسل ہے اس کی ایڑی پر کاٹے گا, اور جو عورت کی نسل یعنی یسوع مسیح ہے وہ سانپ کے سر کو کچل دے گا. یعنی وہ موت جو سانپ کے سر سے نکلتی ہے, وہ موت جو ابلیس میں سے نکلی اور آدم اور حوا میں آئی, وہ موت یسوع مسیح نے کچل دی. اور وہ تیسرے روز مردوں میں سے زندہ ہوا اور خوشی کا شادانہ بجائے کر کہا گیا, موت تیری فتح کہاں رہی ہے, موت تیرا ڈنک کہاں رہا. سو یہ جو حوالہ آج کا ہے یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے, اسی کا تسلسل ہے کہ خدا نے وعدہ کیا اور یہاں پر خدا نے اسے پورا کر دیا. کیونکہ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کے منہ کی باتیں کس نے ٹل سکتی. پھر خدا نے طرح طرح نبیوں کے وسیلہ سے اور بھی سکھانے کی کوشش کی, اس بات کو اور بھی پختہ کیا کہ عورت کے وسیلہ سے نجات دہندہ دنیا میں آئے گا. اور یسایہ کی کتاب میں حوالہ جب مشہور ہم پڑھتے ہیں کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھے گی, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. سو وہ پیشن گوئیاں ساری اور بھی پیشن گوئیاں جو اس دعوے کو یا اس کام کو اور بھی پختہ کرتی ہیں. سو خدا کے کلام میں نبیوں کے وسیلے سے گاہے بگاہے جو ہے سب کی جو ہے وہ بنیادی ہوتی رہی. کلیسیا کو سکھایا جاتا رہا کہ آپ نے بے دل نہیں ہونا, آپ نے فکر مند نہیں ہونا, آپ نے غم نہیں کرنا, کیونکہ نجات دہندہ ضرور آئے گا. اور پھر خدا میں وہ کام پورا ہوا. 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ ناصرت نام ایک شہر میں, گلیل کے ایک شہر میں ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا, اور اس کنواری کا نام مریم تھا, اور اس کی منگنی داؤد کے گھرانہ کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی. سو جبرائیل فرشتہ خدا کے مقرب فرشتوں میں سے گنا جاتا ہے. اور جبرائیل فرشتہ کو ہم جو ہے وہ اکثر ہم جو ہے بائبل میں دیکھتے ہیں وہ گاہے بگاہے خدا کے پیغامات لے کر جو ہے وہ لوگوں تک آتا رہا ہے. سو مریم کے پاس جو ہے وہ جو ہے یہ پیغام آیا ہے تاکہ خدا کے وہ وعدے پورے ہوں, خدا کی وہ جو کلام ہے وہ پورا ہو. اور یاد رکھیے یہ بھی بہت بڑی کہنے کہ ایک بہت بڑی اس میں دلیل ہے کہ جیسے گناہ عورت کے سبب سے آیا, جیسے عورت پہلے گناہ میں پڑ گئی, ایسے ہی نجات بھی عورت کے سبب سے جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. اور نجات دہندہ عورت کے سبب سے دنیا میں آیا. اور میں نے یہ بھی سکھایا تھا کہ یہ عورت دنیا کی کوئی عورت نہیں بلکہ یہ خدا کا اپنا ہی روپ ہے, اور وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے. سو ساری جو بات چیت ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. اور مقدسہ مریم کا جو اس کو آ کر سلام کیا گیا اور کہا گیا کہ تجھ پر فضل ہوا ہے اور خدا تیرے ساتھ ہے, وہ اسلام سے گھبرا گئی, سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے. فرشتے نے اس سے کہا مریم خوف نہ کر, تو حاملہ ہوگی, خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے, اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. یسوع کا مطلب کیا ہے؟ نجات دہندہ, نجات دینے والا, جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے, ان کی بیماریوں سے, ان کی تمام تر مصیبتوں اور دکھوں سے رہائی دیتا ہے. وہ مسیحا ہے, وہ یسوع ہے. لکھا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا, اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا, اور اس کی بادشاہی کا آخر. اچھا یہ بات سمجھنے والی ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں نا, وہ اپنے ایک وقت میں ایک دور حکومت ان کا ہوتا ہے, اتنے سال تک وہ بادشاہی کرتے ہیں. جیسے داؤد نے 40 سال تک بادشاہت کی, سلیمان نے 40 سال تک بادشاہی کی, اس سے پہلے ساؤل بھی تھا, وہ بھی 40 سال کی اس کی بادشاہت ہے. اس کے بعد بھی جتنے بادشاہ اسرائیل میں ہوئے اور دنیا میں جتنے ملکوں میں ہوئے ہیں, ان کا ایک دور حکومت ہوتا ہے, کوئی 60 سال, کوئی 70 سال, 80 سال, لیکن ایک خاتمہ ہے. لیکن یسوع مسیح کی بادشاہت کا خاتمہ نہیں ہے, کیونکہ یسوع مسیح کی بادشاہت ظاہری بادشاہت نہیں ہے, جسمانی بادشاہت نہیں ہے.
पिलातूस जब यीशु मसीह को मसलूब किया जाना था तो उससे पहले पिलातूस से जो गुफ्तगू हुई यीशु मसीह की, उसमें यीशु ने यह भी कहा कि मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है। अगर मेरी बादशाहत इस दुनिया की तो मेरे खातिर भी लड़ाई झगड़ा करते, मेरे खातिर जैसे दुनिया के देखे सिपाही आर्मी जो होती है वो लड़ाई झगड़ा करते हैं बादशाहतें हासिल करने के लिए, लेकिन यीशु की बादशाही दिलों में बादशाहत है। आप सबके दिलों में उसकी बादशाहत है, तमाम मसीही ईमानदारों के दिलों में उसकी बादशाहत है, इसलिए उसकी बादशाहत का आखिर नहीं होगा। और वो बादशाही क्या जो चंद रोजा हो, बादशाह तो वह है जो हमेशा हमेशा के लिए बादशाह रहे। और इसलिए यीशु के बारे में कहा गया वो खुदावंदों का खुदा है और वो बादशाहों का बादशाह है। सो उसकी बादशाहत जो है एक दो दिन की नहीं है, ये अबदी बादशाहत है। और इसमें मैं एक हवाला और भी कोट करूंगा ताकि जो खुदा का कलाम सीखने वाले बेटे बेटियां हैं, भाई हैं, वो इस बात को समझे कि खुदा जो है तरह तरह से एक ही मंसूबे को खुदा तरह तरह से सिखाता है। मंसूबा एक ही है निजात का। ये पूरी जो कलाम मुकद्दस हमारे पास मौजूद है, इसकी एक ही राह है, इसका कह लें एक ही प्लान है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। ये निजात की किताब है, इस सारी किताब को का एक ही मंसूबा है, लेकिन तरह तरह से खुदा हमें सिखाता है। वो कभी काहिन बन जाता है, कभी वो चरवाहे की सूरत में अपने आप को जाहिर करता है, कभी बेटे की सूरत में, कभी वो निजात दहिंदा बनता है, कभी वो शाफी बन जाता है। ठीक है, तरह तरह से वो हमें सिखाता है। कभी यहूदा का बबर बन के हमें नजर आता है, कभी वो दाऊद की असल में हमें नजर आता है। सो तरह तरह से खुदा हमें सिखाता है, मंसूबा एक ही है। नबूकदनजर बादशाह के बारे में हमने सुना होगा, दानियल की जब किताब पढ़े तो उसमें नबूकदनजर बादशाह जो है उसको एक ख्वाब आया और उस ख्वाब में उसने एक मूरत को देखा। उस मूरत का जो सर था वो सोने का था, उसके जो बाजू थे वो चांदी के थे, उसका जो ये शिकम और ये सीना जो था उसका वो पीतल का था, और उसका जो धड़ था यानी टांगे और ये ऊपर का कुछ हिस्सा ये लोहे का था, और उसके जो पांव थे वो कुछ लोहे के थे और कुछ मिट्टी के थे। तो ये मूरत जो नजर आई नबूकदनजर बादशाह को, ख्वाब में वो देखता है इसको कि इस मूरत की बड़ी हैबत है, बड़ी शान शौकत है, लेकिन क्या होता है कि एक पत्थर पहाड़ से कटता है और बगैर हाथ लगाए वो काटा जाता है और वो आकर उस मूरत के पांव पर गिरता है और वो मूरत जो है वो चकनाचूर हो जाती है, उसकी सारी शान और शौकत खत्म हो जाती है, वो पता नहीं चलता वो मूरत गई कहां। और वो जो पत्थर गिरा होता है उसके पांव पर, वो बढ़ते 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 एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। अब नबूकदनजर बादशाह इस ख्वाब के बारे में इंतहाई परेशान था। उसने तमाम अपने जो हकीम और तमाम वजीर और जितने भी नजूमी और सारे थे फालगिर और सबको इकट्ठा किया और कहा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताई जाए, लेकिन जरूरी यह भी था कि ख्वाब भी बताया जाए। बादशाह ने कहा कि एवं नहीं तुसा गल कर देनी कि जो मुंह जाके गल कर दी, और ये हम दुनिया में करते भी हैं। लेकिन बादशाह ने कहा कि जो मुझे ख्वाब भी बताएगा और उसकी ताबीर भी बताएगा, फिर मैं जानूंगा कि ये वाकई सच्ची बात है। और ये बात फिर खुदा ने दानियल पर खोली, नबूकदनजर बादशाह को उसने बयान किया, और दानियल के साथ उसके जो हम नवा थे, जो उसके हमरा दोस्त थे सदर कमीसक अब्दुन्नजूब, उन पर खुदा ने इस बात को खोला और फिर दानियल ने बयान किया। उसने कहा बादशाह ये जो सोने का सर है ये तू है, उसने कहा ये तू है। और फिर उसने कहा ये जो चांदी का हिस्सा है ना, ये तेरे बाद एक बादशाहत आएगी मादी और फारस की, वो दो बादशाहतें मिलकर यानी दो हुकूमतें मिलकर एक बादशाहत कायम करेंगी। और फिर उससे तेरे बाद जो एक बादशाह आएगी उनके बाद वो यूनान की बादशाहत जो सिकंदर आजम की बादशाहत है, वो तांबे और यानी पीतल और या तांबे से वो मुशाबह है। और इसके बाद जो चौथी बड़ी बादशाह दुनिया में आएगी, उसने कहा वो जो रूमियों की बादशाह है वो लोहे की तरह मजबूत होगी। रूमियों की बादशाह बड़ी मजबूत बादशाह, ठीक है। और यीशु मसीह के जमाने में भी दूर तक जो है उनकी हुकूमत जो है पाई जाती थी। और ये जो फरमान जारी हुआ था, ये कैसर अगस्तस की तरफ से जो फरमान जारी हुआ कि सारी दुनिया के जो नाम लिखे जाए, तो यानी उनकी हुकूमत जो थी वो दूर तक थी। यहाँ पर लिखा है
اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. یہ پہلی اسمبلی سوریا کے حاکم قرنیس کے عہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. سو بادشاہ جو ان کی بادشاہ تھی وہ روم میں تھی. کیسر اگستس جو کیسر بادشاہ بیٹھتا تھا وہ روم میں بیٹھتا تھا اور اس کے تابع جتنا بھی علاقہ تھا سب میں یہ حکم ہوا. ایک بڑی بادشاہ ان کے تابع تھے, وہ لوہے کی بڑی مضبوط بادشاہ تھی. لیکن پھر کچھ بادشاہ دکھا گئے جو پاؤں کا حصہ ہے کچھ کمزور تھا اور کچھ لوہے کی طرح تھا. اور یہ پتھر جو گرا تو یہ 5ویں بادشاہ تھا. تو نبوکدنضر بادشاہ کو دانیل نے بتایا یہ 5ویں بادشاہت آسمان کے خدا کی طرف سے قائم کی جائے گی. یہ 5ویں بادشاہت آسمان کے خدا کی طرف سے قائم کی جائے گی اور وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوگی. اور یہ 5ویں بادشاہت یسوع مسیح میں آسمان کے خدا کی طرف سے قائم کی گئی. اور یہ 4 صدی عیسوی میں یہ پتھر جو ہے یہ رومی حکومت پر گرا اور پھر رومی حکومت جو تھی اٹلی کی جو حکومت تھی وہ تبدیل ہو گئی مسیحیت میں اور وہاں پر یہ پہلا مسیحی ملک اٹلی بنا اور یہ پتھر وہاں پر گرا اور پھر بڑھتے بڑھتے ایک بڑا پہاڑ کہ آج دنیا میں بڑی بادشاہت یسوع مسیح کی ہے. آپ جو مسیحی ہیں ایک بڑی قوم ہے دنیا میں. سو اس لیے اس بادشاہت کی آخرت نہیں ہے کیونکہ یہ بادشاہ دلوں میں قائم ہے. آپ کے دلوں میں یسوع مسیح حکومت کرتا ہے. سو اس لیے یہ جو خدا کے فرشتہ کا جو وعدہ تھا کلام تھا کہ اور اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا, یہ اسی زمرے میں ہے کہ یسوع مسیح کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اب آگے جو ہے مقدسہ مریم نے فرشتہ سے کہا کہ میں مرد کو نہیں جانتی. اب یہ جو بات ہے اس بات کی دلیل یہ ہے کہ یسوع کی پیدائش میں مرد کا عمل دخل نہیں ہے کیونکہ جب جتنی بھی انسانی پیدائش ہے انسانی جسم انسانی خون انسانی خواہش سے ہے لیکن یسوع کی پیدائش میں عمل دخل نہیں. اور فرشتہ نے بتایا کہ وہ کیسے پیدا ہوگا اور کہا فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا, وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور پھر خدا نے یہ بھی کہا کہ تیری رشتہ دار الشبہ یہ نشان ہے, یہ نشان مریم کو دیا گیا کہ یہ نشان ہے کہ تیری رشتہ دار الشبہ کے گھر میں بھی جو ہے وہ خدا نے اسے برکت دی ہے, وہ 5 تھی اور وہ 6واں مہینہ ہے. اور پھر لکھا ہے جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ لوٹے گا. یعنی جو کلام خدا کی طرف سے جو خدا کے کلام کی باتیں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. آسمان زمین ٹل جائے گا. اور مریم نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. میرے عزیزو اس سارے حوالے کو سکھانے کا مقصد یہ ہے خدا نے وعدہ کیا, عورت سے وعدہ کیا, عورت جو عدن میں گری عورت کو عزت بخشی گئی, عورت کے وسیلہ سے پھر نجات دہندہ دنیا میں آیا, عورت کی عزت بڑھائی گئی یسوع مسیح میں. مقدسہ مریم کے وسیلہ سے عورت کی عزت بڑھائی گئی. اور پھر کیا ہے سارا جو خدا کے بیٹے کی پیدائش کا پلان ہے بتائے گا کہ ایسے ہوگا. اور پھر وقت مقررہ پر ہم سب جانتے ہیں خدا کے کلام سے ہم سب آگاہ ہیں کہ سب کچھ تو ہوا. اور وقت مقررہ پر یسوع کی پیدائش ہوئی. جب دنیا میں آیا تو عجیب و غریب نظارے تھے. ستارے جو ہے وہ بھی گواہی دے رہے ہیں. مجوسی جو ہے وہ ستارے کو دیکھ کر یسوع کی جو ہے نظارے کے لیے اسے سجدہ کرنے کے لیے چل پڑے ہیں. گڈریوں کو گواہیاں دی جا رہی ہیں اور آسمان سے فرشتے اترے ہوئے ہیں. آسمان سے فرشتے اترے ہوئے ہیں کہ وہ حمد کے گیت گا رہے ہیں, وہ نجات کے گیت گا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح. یعنی اب صلح کا شہزادہ آ گیا دنیا میں. سو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ عجیب نظارہ ہے. سو یعنی سارا کچھ پھر خدا کے کلام کے مطابق ہمارے درمیان ہوا. اور آج ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ یسوع مسیح ہماری خاطر دنیا میں انسان بن کے آیا اور اس کے وسیلہ سے آج ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بنے ہوئے. پتہ ہے آج بھی اگر ہم کبھی اپنے ماضی کو دیکھیں, ہم تو نہیں دیکھتے نا ان باتوں کو, لیکن دیکھنا چاہیے, ماضی کو دیکھنا چاہیے. تو آج بھی کوئی بھٹی ہے, کوئی سوترا ہے, کوئی گل ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی فلاں ہے. یہ ذاتیں ہیں آپ کی. آپ یہاں پر میں چھیڑ دوں تو کئیوں کی مختلف ذاتیں نہیں, کوئی مٹو ہے, کوئی کھوکھر ہے, کوئی کچھ ہے. تو یہ ذاتیں کہاں سے ہیں, کبھی سوچا کسی نے؟
یہ ذاتیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ سب پہلے ہندو تھے. یہ ذاتیں آپ کی ظاہر کرتی ہیں کہ آپ سارے پہلے ہندو تھے. یہ ساری ذاتیں ہندوؤں سے نکلی ہیں. یہ بٹی اور یہ کھوکھر اور گل اور فلاں جتنے بھی ہیں یہ ساری ذاتیں ہندوؤں سے ہیں. اور ہمارے ماضی میں ہمارے آباء و اجداد میں سے ہمارے کسی بزرگ نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور اس کی ایک نئی پیدائش ہوئی, اور قبول کرنے کے بعد اس نے بپتسمہ لیا اور یسوع مسیح میں شریک ہوا, اور خدا کی وفاداری جو ہے پشت در پشت اس کے ساتھ شروع ہو گیا. اور آج ہم خاندانی طور پر مسیح ہیں. میرا باپ بھی مسیحی تھا, میرا دادا بھی مسیحی تھا, میرا پردادا بھی مسیحی تھا, کیونکہ کسی وقت ہمارے ایمانداروں نے, ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے یسوع کو قبول کیا. لیکن یہ جو ذاتیں آج بھی ہمارے ساتھ جڑی ہیں یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمارا ماضی کیا تھا. تو یاد رہے گا اس بات کو کہ خدا کے بیٹے یسوع نے آ کر ہمیں دنیا کی ساری قوموں میں سے چن کر آج خدا کے بیٹے بیٹیاں بنا دیا ہے, خدا کے گھر کے لوگ بنا دیا ہے. آج ہم موت کی باتیں نہیں کرتے, آج ہمارا ایمان ہے ہم جئیں تب بھی ہم خدا کے ہیں, ہم مرے تب بھی ہم خدا کے ہیں. اور سوچیں کبھی کہ اگر ہم ہندو ہی ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے؟ آج بھی کسی بت آگے جا کے سجدہ کر رہے ہوتے, آج بھی کسی دیوی دیوتے کی پرستش کر رہے ہوتے, آج بھی ہمارے ہاتھوں میں وہ تھالیاں ہوتی پرساد کی ساری, ٹھیک ہے. آج بھی ہم جو ہے طرح طرح کے جواب اور رنگ اور فلاں یہ سارے اس چیز میں ہوتے. آج بھی ہم ٹونے اور ڈنجن اور آج بھی ہم جادو اور تعویذوں پر پھنسے ہوتے ہیں. لیکن خدا کی شکر گزاری ہے, اس نے اپنے بیٹے میں ہمیں آزاد کیا ہے, اس نے اپنے بیٹے میں ہمیں بلایا ہے, اور خدا نے اپنے کلام کو پورا کیا, اور آج ہم زندگی کے وارث ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسی نجات میں چلنا ہے, ہمیں اسی نجات میں بڑھنا ہے, ہمیں اسی نجات میں وفادار رہنا ہے. کیونکہ لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہو تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا. خدا آپ سے وفاداری چاہتا ہے. خدا آپ سے روپے پیسے ہدیے جان یہ تو آپ خوشی سے دیتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن خدا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل اس سے جڑے رہے, آپ کے دل اس کے لیے دھڑکے, آپ کی سوچے خیالوں میں خدا بستا رہے. سو یہ خدا چاہتا ہے کیونکہ اس نے آپ کے لیے بڑے کام کیے. خدا آپ کے ساتھ ہو, ہمیشہ اس کی شکر گزاری کریں, کیونکہ آج جو کچھ بھی ہم ہیں سب کچھ اپنے مسیح خداوند کی وجہ سے ہے. اس نے دنیا میں آ کر ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے. خدا ہم سب کو برکت دے. آمین. ہاللویا.